بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ آئینی ترامیم کو لے کر اور پھر جو قانون سازی ہے، جو نئی قانون سازی حکومت نے کرنی ہے اس کو لے کر، اور آج حکومتی وفود کی مختلف حکومتی وفود کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، آج کا دن انتہائی اہم دن رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت نے قائل کرنے کی اپنی ہر طرح سے کوشش کی، اور پاکستان کے ایک اسلامی دوست ملک ہے، انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریشرائزڈ کرنے کی کوشش کی کہ وہ حکومت کے یہ جو انہوں نے ترامیم کرنی ہے اس کے حق میں ووٹ دے، لیکن کسی بھی طرح سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل نہیں کر سکے۔ پورا دن وہ ملاقاتیں کرتے رہے، ایک کے بعد دوسری ملاقات، اس کے بعد دوسری ملاقات، لیکن وہ ناکام رہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے ایک ہی بات کرتے رہے کہ جو مجوزہ جو ترامیم ہے، اور آپ کے پاس جو مسودہ ہے وہ ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کریں گے تو تبھی ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ مسودہ حکومت کے پاس نہیں تھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے وزیر قانون پاکستان کے جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، جنہوں نے یہ مسودہ تیار کرنا تھا، یہ ترامیم تیار کرنی تھی، ان کے پاس بھی وہ مسودہ نہیں تھا۔ پیپل پارٹی، نون لیگ، باقی حکومت جو بھی حکومت ہے، جتنی بھی حکومت ہے اور جتنے بھی حکومتی لوگ ہیں، کسی کے پاس بھی وہ مسودہ نہیں تھا، لیکن کچھ ہی دیر پہلے جو ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جو مسودہ ہے وہ ان کو مل چکا ہے۔ کل سے اور کچھ دن پہلے سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی، اور پوری کوششوں کے بعد، یعنی کہ کل اور آج کا دن انتہائی اہم تھا، وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مسودہ ان کے پاس نہیں تھا، ترامیم کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ترامیم ہونی کیا ہیں اور اس کے اندر ہے کیا۔ جتنا اس مسودے کو یا ان ترامیم کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، اتنے ہی یہ ترامیم خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ خطرناک نہ ہوتے تو یہ عوام کے سامنے لائے جاتے، پھر خاص کر جو لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جنہوں نے ووٹ کرنا ہے اس کے حق میں یا مخالفت میں، ان کو کم سے کم یہ دکھائے جاتے کہ یہ ترامیم ہے، یا میڈیا کے ساتھ شیئر کیے جاتے کہ یہ ترامیم ہے، اور یہ منطق والی باتیں ہیں، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، اور یہ عوام اور ملک کی بہتری کے لیے ہے، اس لیے کسی کو اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ آسانی سے اپنا ذہن بنا لیتے تاکہ اس کے حق میں یا مخالفت میں ہم نے ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جتنی کوشش حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے کے لیے کی، اتنی ہی کوشش پاکستان تحریک انصاف نے کی کہ مولانا فضل الرحمان اس کے حق میں ووٹ نہ دے اور وہ اس کی طرف کبھی نہ جائے۔ فائنلی جو اجلاس ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ 10:30 بجے ہونا تھا، لیکن اس سے کچھ دیر پہلے ہی وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو مختصر اجلاس ہے وہ آج کر دیا جائے گا، لیکن جو آئینی ترامیم کے حوالے سے اجلاس ہونا ہے جس میں وہ پیش کی جائیں گی اور پھر منظوری کے لیے ووٹنگ ہوگی، وہ کل یعنی کہ 16 ستمبر کو کی جائے گی۔ دوسری طرف سے جو وکلاء ہیں انہوں نے تحریک کا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ترامیم کی گئیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر ایک طرح سے حملہ بھی ہے، اور دوسری طرف سے عدلیہ کو اپنے انڈر کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے تاکہ عدلیہ کو اپنے طریقے سے چلایا جا سکے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک بھر میں تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ وکلاء تحریک شروع کی جائے گی۔ جو وکلاء ہیں جنہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر اپنی رائے دینی تھی، بات کرنی تھی، اپنا تجزیہ پیش کرنا تھا، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اب کسی بھی طرح سے ان تجاویز کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور میڈیا کو یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ حالات بڑے ٹف ہیں، اور آج آخری راؤنڈ میں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ تب ہوا جب باقی سارے لوگ ناکام ہوئے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہیں کہا کہ میں آپ سے ملوں گا، لیکن میں کچھ ٹائم چاہتا ہوں، اور انہوں نے بھی گزارش کی حکومت سے کہ اس کو مؤخر کیا جائے تاکہ ہم اس کو جب یہ پبلش آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ہم دیکھ سکیں کہ ہمیں اس کے حق میں ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، ہم فیصلہ کر سکیں۔ لیکن اجلاس ملتوی ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ
میں اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی بھی طرح سے ایکسٹینشن کے حوالے سے اور مدتی ملازمت میں توسیع کے حوالے سے میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی تھی کہ اگر اسی طرح ہم ایکسٹینشن دیتے رہے غیر قانونی طریقے سے یا پریشر میں آ کر، یا یہ طریقہ جو ہمارا ہے، تو پھر قومی اسمبلی بھی ایک دن یہ مطالبہ کرے گی کہ ان کے بھی 5 سال مزید بڑھائے جائیں 5 سال پورے ہونے کے بعد۔ تو یہ غیر قانونی ہے اور یہ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کافی ہیوی ثابت ہوئے۔ جس طرح عام طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کے کافی قریب ہیں، ان کے پرانے تعلقات ہیں وہ آسانی سے مان جائیں گے، لیکن انہوں نے فیصلہ اپنا نہیں بدلا۔ ایک وجہ اس کی بتائی جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے نہیں مانے، پارٹی کے اندر سے ان کے اوپر پریشر تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اگر یہ تسلیم کیا یا حامی بھر لی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے، تو آپ کی سیاست اور ہماری سیاست اور جمعیت علماء اسلام فی کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ نے ان کے خلاف گئے، آپ نے ووٹ نہ دیا، تو ایک ہی رات میں آپ کی سیاست آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، اور آپ نے اگر اپنی سیاست بچانی ہے، آپ نے اگر لمبا سوچنا ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ نے اگر ایکٹیو سیاست کرنی ہے، اہم سیاست کرنی ہے، معنی خیز سیاست کرنی ہے، تو پھر آپ کو ان آئینی ترامیم کے خلاف جانا ہوگا۔ ایک طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر پارٹی کی طرف سے پریشر تھا، اور دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوری کوشش کی جس طرح وہ کر سکتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو روکا جا سکے اور وہ ان آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ نہ دے۔ لیکن ابھی جو اجلاس ملتوی کیا گیا ہے، مؤخر کیا گیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ کل یہ اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی۔ یہ ووٹنگ کیا ہوتی ہے، فیصلہ کیا آتا ہے، حکومت جیتتی ہے یا نہیں جیتتی، لیکن ایک چیز یہاں پر غور کرنے کی ہے، اگر یہ اجلاس کل ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں یہ درخواست دائر کرے گی کہ یہ جو معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ وہ دو چیزوں کے اوپر، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ابھی 4 سے 5 جو MNA اس وقت اغوا ہیں، ان کا معاملہ وہ عدالت کے سامنے رکھے گی کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، اور اگر ان کی ووٹنگ کرائی بھی جائے، ان سے ووٹ لے بھی لیا جائے، تو وہ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز، یہ جو ابھی سپریم جو خاص کر پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں جو ایوان بالا ہے یعنی کہ جو سینٹ ہے، اس کے جو KPK سے الیکشن ہونے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوئے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مخصوص نشستیں تھیں اس حوالے سے، اور الیکشن کمیشن نے وہ نہیں ہونے دیا، تو اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف عدالت میں جا کر اپلیکیشن دے گی کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ جب تک ان کے وہ ارکان سینٹ میں نہیں آ جاتے، یہ الیکشن یہ ترمیم روکی جائیں۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو کیا گیا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے اگر یہ آئینی ترامیم پیش نہ کی اور پھر منظور نہ ہوئی تو آپ کے دن ختم ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت فارغ کر دی جائے گی اور آپ کو حکومت سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے اسی لیے اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنتے دیکھ کر انہوں نے پوری کوشش کی، اپنا پورا زور لگایا کہ کسی بھی طریقے سے اس کو کامیاب کیا جا سکے، لیکن وہ ابھی تک اس میں ناکام ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو ابھی تک وہ راضی نہیں کر سکے، اور جو آئینی ترامیم ہے وہ حکومت نے نہیں، وہ حکومتی جو لوگ ہیں، جو کمیٹیاں ہیں، انہوں نے نہیں، بلکہ کہیں اور سے موصول ہوئی ہیں۔ جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ مجھے اب بھی مسودہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو مسودہ ہے وہ اس کی کاپی مجھے موصول ہو گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کیا ہو سکتی ہیں، کس حوالے سے ہو سکتی ہیں، اور یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں ملک کے لیے اور عوام کے لیے۔ بہرحال جو بھی ہوگا فیصلہ ابھی آنا ہے۔ کل یا اس سے پہلے اگر اجلاس بلا لیا جائے اور اس کے اندر فیصلہ کر لیا جائے تو اس کے اوپر ووٹنگ جو ہوگی اس کے بعد یہ نظر آ سکے گا کہ پاکستان نے کس طرف جانا ہے، اور یہ پاکستان کی بہتری میں ظاہری طور پر یہ پاکستان کی بہتری میں تو یہ ترامیم نہیں ہو سکتی، عوام کی بہتری میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو بھی ہوگا ان ترامیم کو پبلش کرنے کے بعد ہی اس کے اوپر مزید بات کی جا سکے گی، اور جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔